السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم زکوٰۃ سے متعلق بالکل بنیادی علم حاصل کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں بیسک نالج۔ اگر آج جو 2-3 مسئلے ہم سمجھ رہے ہیں، اصولی مسئلے ہیں، یہ ہم کو اگر سمجھ میں آ گیا تو آئندہ یعنی 3-4-5 دنوں کے اندر جو زکوٰۃ کے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے ان کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا آج جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو بہت غور سے سننا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ نصاب اور صاحب نصاب کس چیز کو کہتے ہیں۔ نصاب ایک چیز ہے اور صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، کیونکہ پورا جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، پورا کھیل ہے، اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو نصاب کہتے ہیں مال کی مقررہ مقدار کو، ایک فکس مقدار ہوتی ہے مال کی، اس کو مقررہ مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ بہت ساری چیزوں پر آتی ہے، سونے چاندی پر آتی ہے، مال تجارت پر آتی ہے، اسی طرح پھلوں پر آتی ہے، کھیتی پر آتی ہے۔ تو شریعت نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر کی ہے۔ جیسے سونا اگر 87.5 گرام یعنی 7.5 تولہ جس کو بولتے ہیں آسانی کے لیے جو ہے ہم سمجھے 87.5 گرام سونا ہو کسی کے پاس تو یہ اس کا نصاب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہو یعنی 612 گرام چاندی کسی کے پاس ہو تو یہ اس کا نصاب ہے۔ یعنی اگر اتنی مقدار ہوگی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں نصاب۔ اور صاحب نصاب یعنی وہ جس کے پاس نصاب کے بقدر سونا ہو، نصاب کے بقدر چاندی ہو، نصاب کے بقدر پیسہ ہو، اس کو کہیں گے صاحب نصاب۔ تو یہ لفظ بار بار آئے گا، نصاب اور صاحب نصاب۔ تو نصاب اس کو کہتے ہیں کہ مقررہ مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ جیسے جانوروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو اتنے اونٹ ہو تو اس پر زکوٰۃ، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں، اتنی بکریاں ہو تو اس پر اتنی زکوٰۃ، اتنی جو ہے گائے بیل وغیرہ ہو تو اس پر زکوٰۃ، اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں نصاب۔ اور صاحب نصاب جس کے پاس اتنا ہو جتنے کے اوپر زکوٰۃ نکلتی ہے۔ دوسری بات آج ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، خیرات، یہ اکثر ہم زبان پر ہمارے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہم اکثر سمجھتے ہیں ایک ہی چیز ہے، حالانکہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ تو جیسے ہم نے گزشتہ 2-3 دنوں سے سنا ہے کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نصاب طے کیا گیا ہے جن جن چیزوں پر، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کھیتی باڑی کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، مویشیوں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، سونے چاندی کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال تجارت کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال نامی جسے کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ایک خاص مال کے موجود ہونے پر اور ایک خاص مقدار کے موجود ہونے پر اللہ کی طرف سے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح ایمان فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، ویسے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے ہمارے اوپر، اگر ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا ہو جتنا اللہ رب العزت چاہ رہے کہ اس پر زکوٰۃ نکالی جائے۔ تو زکوٰۃ تو فرض ہے۔ اور یہ بھی بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، تو جو فرض کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قارون جو ہے اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا تو اللہ رب العزت نے باوجود یہ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں تھا، قارون جو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے ہی تھا، چچا زاد بھائی وغیرہ تھا، لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دیا اس نے، تو اللہ رب العزت نے اس کو قارون بنا دیا کہ قارون کے نام سے لوگ ڈرنے لگے۔ پہلے لوگ قارون کے خزانے کو دیکھتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کے خزانے کی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا کہ بہت زیادہ طاقتور لوگ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھاتے تھے، اور اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں جاتی تھی صرف، تو خزانہ کتنا ہو۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ مسجد کا اتنا بڑا ایریا ہے، اس کو 3 دروازے ہیں، 3 دروازے کی 3 چابیاں ہوگی، تو اس ایریا کے اندر خزانہ کتنا آئے گا؟ تو 3 چابی میں اتنے بڑی جگہ کا کام ہو گیا، تو اس کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تھے، تو کتنا اس کی بڑی جگہ ہوگی اور کتنا اس کے پاس خزانہ ہوگا۔ تو لوگ جب پہلے قارون کو دیکھتے تھے تو تمنا کرتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنا خزانہ ہوتا، اتنا پیسہ ہوتا، اتنے مالدار ہوتے۔ لیکن جب اس کا حشر ہوا ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اس کے خزانے کو دھنسا دیا ہے، تو جو لوگ کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، وہ کہنے لگے اچھا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اچھا ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو کہ زکوٰۃ والا عمل اتنا اللہ رب العزت نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے پر اللہ نے سخت وعید اور سزائیں بھی رکھی ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں ہم کو بات سمجھ میں آ گئی۔ فطرہ کس کو کہتے ہیں؟ فطرہ کہتے ہیں رمضان المبارک کے مکمل ہونے پر، یہ فطر سے بنا ہے۔ جیسے افطار، یہ بھی فطر سے بنا ہے۔ افطار کا مطلب ہے روزہ کھولنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو روزے کے کھلنے پر یعنی روزے مکمل ہونے پر اللہ کی طرف سے روزے رکھنے والے پر بھی، اور جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اس پر بھی
जवान पर भी, बूढ़े पर भी, और औरतों पर भी, हत्ता के बच्चे पर भी, जो बच्चा उसी दिन पैदा हुआ है उस पर भी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदक़ा फ़ित्र रखा है रमज़ान के मुकम्मल होने की खुशी में। और उसका मकसद रखा है कि गुरबा की जो है, गुरबा का ताउन हो जाए और ईद के दिन मुसलमानों का कोई भी घर ये भूखा न रहे। तो सदक़ा फ़ित्र भी एक ख़ास चीज़ है, उसका इंशाअल्लाह बयान आइंदा आएगा। उसको ज़कातुल फ़ित्र भी कहते हैं। और एक होता है आम सदक़ा। किसको कहते हैं सदक़ा? सदक़े का दोस्तों बड़ा मफ़हूम वसी है। सदक़ा, इसका मफ़हूम बहुत वसी है। सदक़े की दो किस्में हैं, एक तो सदक़ा वाजिबा है और एक सदक़ा नाफिला है। सदक़ा वाजिबा जैसे हमने किसी चीज़ की नियत कर ली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर फ़ला काम मेरा हो जाए, मेरा फ़ला मसला अटका हुआ है, अगर ये मुकम्मल हो जाए तो मैं इतनी इतनी मिक़दार सदका दूंगा, तो ये वाजिब सदका है, इसका अदा करना ज़रूरी है। और सदका नाफिला क्या है? सदका नाफिला ये है कि हम जहाँ कहीं हमको लगे कि यहाँ पे ज़रूरत है, हम फ़ी सबीलिल्लाह उसको खर्च कर दें। ये ज़कात के अलावा है, ये ज़कात के अलावा है। फिर उसका भी मफ़हूम बड़ा वसी है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रास्ते से कोई गुजर रहा है, कोई तकलीफ दे चीज़ उसको नज़र आ जाए और उस तकलीफ दे चीज़ को साइड में हटा दे, ये भी सदका है। आदमी का अपने घर वालों पर खर्च करना, ये भी सदका है। आदमी का आपस में हदिया तोहफे देना, आपस में जो है प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए, ये भी सदका है। लेकिन ये वो सदका नहीं है। नहीं तो मालूम पड़ा कोई हमको कोई हदिया दे रहा है, हम सोच रहे सदका दे रहे लगता है, ये वो सदका नहीं है। सदका नाफिला, इसका मफ़हूम बहुत वसी है। हत्ता कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम अपने भाई को देखकर मुस्कुरा दो, ये भी सदका है। यानी इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राज़ी हो जाएगा। इसी को कहते हैं खैरात। इसको क्या कहते हैं? खैर से बनाई है। खैर का मतलब नफ़ा पहुँचाना किसी को, और उसका मकसद ये है कि हमको इससे नफ़ा हो जाए आखिरत में। इसी को कहते हैं सदका और खैरात, कि हर खैर के काम में, अच्छे काम में हम जो है अपना माल लगा रहे हैं, ये सदका हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी फरमाया सदका, कि हम किसी की मदद कर दें। कि अगर कोई शख्स अपनी सवारी पर सवार है, अल्लाह के नबी ने घोड़े की मिसाल दी, कोई शख्स अपने घोड़े पर बैठा हुआ है और उसकी कोई चीज़ ज़मीन पर गिर गई, उसको वो उठा करके दे दे, ये भी सदका है। यानी किसी की भी मदद करना अल्लाह की निस्बत पर, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको क्या देंगे? सदक़े का सवाब देंगे। तो सदक़े का मफ़हूम बहुत वसी है, लेकिन ये इतना समझ ले कि सदक़े की दो किस्में, एक सदक़ा नाफिला, एक सदक़ा वाजिबा। किसी चीज़ की मन्नत करने पर सदका वाजिब हो जाता है, और नाफिला तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमको आज फ़र्क समझ में आ गया। निसाब और साहिब निसाब भी हमको समझ में आ गया। अभी मैं जो बात बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर ये बात हमने समझ ली और इस पर अमल कर लिया तो आगे के सब रास्ते आसान हो जाएंगे, और अगर इसको नहीं समझे और इस पर अमल नहीं किया तो आगे के रास्ते मुश्किल होते चले जाएंगे। हम में से अक्सर लोग 100 किस्म के सवाल करते हैं, ये एक ही सवाल के अंदर उन सबका जवाब है। बहुत अहम चीज़ है दोस्तों, इसके लिए इसको गौर से सुनना। जो शख्स साहिब निसाब है, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है, तो उसके लिए आसानी के लिए सबसे आसानी की बात यह है कि वो अपने ज़कात निकालने की एक तारीख फ़िक्स कर लें। क्या कर लें? ज़कात निकालने की एक तारीख फ़िक्स कर लें। अच्छा, ये तारीख फ़िक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। फ़िक्स करने की ज़रूरत कब पड़ती है वो मैं आगे चल के बताऊँगा। ये तारीख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खुद ही फ़िक्स हो जाती है, लेकिन वो हमको मालूम होना चाहिए। अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं माशाल्लाह ज़कात निकालते होंगे, लेकिन अक्सर लोग को अगर पूछा जाए कि आप ज़कात किस दिन निकालते हैं, तो वो कहेंगे हम लोग रमज़ान में निकालते हैं। कभी निकालते हैं? रमज़ान में निकालते हैं। तो दोस्तों, रमज़ान में ज़कात निकालते ये बोलने से मसला हल नहीं होना, गड़बड़ हो जाएंगे। हमको ऐसा बोलना पड़ेगा कि हम पहले रोज़े को ज़कात निकालते हैं, हम 10वें रोज़े को ज़कात निकालते हैं, या हम 15वें रोज़े को ज़कात निकालते हैं। यानी तारीख फ़िक्स होनी चाहिए। उसके क्या फ़ायदे हैं और तारीख फ़िक्स ना होने के क्या नुकसान है, वो आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपनी क्या कर लेंगे? तारीख फ़िक्स कर लेंगे। और तारीख खुद ही फ़िक्स होती है, लेकिन नहीं हुई है तो हम कर लें। तारीख फ़िक्स कैसे होती है? मिसाल के तौर पर एक बंदा 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अभी तक वो कमा नहीं रहा था। उसने जो है कमाना शुरू किया, वो कहीं पर जॉब पर लग गया या उसने कोई बिज़नेस खोल लिया। अब जो है उसके पास इतना माल आया जो निसाब से ज़्यादा है, जो निसाब के बकदर है या निसाब से ज़्यादा है, पहले महीने में उसके पास माल आ गया, और इत्तेफाक से वो महीना मुहर्रम का था। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझ कर चलना है कि हमको जो महीने पकड़ने हैं वो कमरी महीने पकड़ने हैं, इस्लामी महीने। शमसी महीने यानी जनवरी फरवरी के हिसाब से ज़कात नहीं निकालनी है। उससे दोस्तों 33 साल में ऐसा होगा कि हम 1 साल की ज़कात खा जाएंगे अपनी। शमसी और कमरी महीने में साल भर में तकरीबन 10 दिन का फ़र्क होता है तकरीबन, और 33 साल के बाद जो है दोस्तों, कमरी महीना जो होता है इसके 34 साल गुजर जाते हैं, और जो जनवरी फरवरी है इसके 33 ही गुजरते हैं। यानी 1 साल जो है ये मुकम्मल कम हो जाता है। इसके लिए हमको जो ज़कात निकालनी है और जो भी दीनी अहकामात है, जैसे ईद है, बकरीद है, रमज़ान है, ये हम सब कमरी महीने के हिसाब से करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद के पैदा करने का एक मकसद यही रखा है कि इससे हमको मवाक़ीत लिन्नास, मवाक़ीत समझ में आए, वल हज, हज का महीना समझ में आए। तो सबसे पहले तो हमको कमरी महीने के हिसाब से अपनी तारीख फ़िक्स करनी है। तो अभी जो है जिन लोगों ने तारीख दिन की फ़िक्स नहीं है वो तारीख फ़िक्स कर लें। अच्छा, एक बात यहाँ पर और समझें कि ज़कात रमज़ान में निकालना ज़रूरी नहीं है। रमज़ान का और ज़कात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाद लोग ये गलतफ़हमी में होंगे कि रमज़ान में ही ज़कात निकालनी चाहिए। ये बात अच्छी है कि रमज़ान में आदमी ज़कात निकाले, उसकी तरतीब रमज़ान की बन जाए, तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि रमज़ान की बरकतों से उसके ज़कात में जो सवाब मिलने वाला है तो और मिल जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आम तौर पर रमज़ान में गुरबा की ज़रूरतें होती हैं, ईद का मौका आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं,
تو ان کی بھی مدد موقع پر ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی صاحب نصاب محرم میں بن گیا تب وہ رمضان تک رکے گا نہیں، ورنہ جو اتنے مہینے اس کے بیچ میں رکے ہیں گزرے ہیں وہ زکوٰۃ نہ دینے والا اس میں شمار ہوگا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر مثال کے طور پر کسی کی تنخواہ اس کے ہاتھ میں آ گئی جو نصاب کے بقدر ہو یا نصاب سے زیادہ ہو، وہ اسی دن زکوٰۃ نکالنے کے لائق بن گیا. اب جب اس کے اوپر ایک سال، وہ تاریخ یاد رکھے گا جس دن اس کو پہلی تنخواہ ملی تھی، وہ بھی قمری تاریخ، اسلامی تاریخ، اور جب وہ تاریخ کو ایک سال ہو جائے گا، اس پر ایک سال گزر جائے گا، تو پھر وہ ایک سال گزرنے کے بعد دیکھے گا جب ایک سال گزر گیا کہ آج میرے ہاتھ میں کتنا اماؤنٹ ہے. اگر اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جائے گی. اسی طرح ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، اس کو ماں باپ نے کچھ سونا دیا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کو سونا دیا جاتا ہے. اسی طرح اس کے شوہر نے اس کو مہر دیا. اب وہ لڑکی اور وہ عورت یہ دیکھے گی کہ میری شادی کب ہوئی اور میرے کو ہینڈ اوور کب ہوا مہر، اور میرے ابا کی طرف سے میرے کو سونا کس تاریخ کو ملا، تو دیکھیں گی شادی کے دن ملا تھا. اب شادی ہوئی تھی جو ہے مئی کے مہینے میں، لیکن وہ مئی کا مہینہ نہیں دیکھے گی، وہ کیا دیکھے گی؟ اسلامی مہینہ دیکھے گی. اور وہ تاریخ لکھ کر نوٹ کر کے رکھیں گی کہ فلاں فلاں اسلامی مہینے کے اعتبار سے فلاں تاریخ کو میرا نکاح ہوا تھا، میرے ابا نے مجھ کو سونا دیا تھا اور میرے شوہر نے مجھ کو مہر دیا تھا، اور اس کی مقدار نصاب کے بقدر تھی. اب جیسے اس کے اوپر ایک سال گزرے گا، فرسٹ اینیورسری کو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب وہ رمضان کا انتظار نہیں کرے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تیسرا مسئلہ سمجھنے کے لیے، ایک شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب پاپا کا تھا یعنی ابا کا. اب اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ابا جو ہے کروڑ پتی آدمی تھا، اور اس کا ابا کا جو ہے انتقال ہو گیا، اور چاہے یہ اکیلا تھا یہ اس کے اور بھائی بہن بھی تھے. اب جیسے ہی جس دن ابا کا انتقال ہو گیا تو ابا کی پوری پراپرٹی اس کے اور اس کے بھائی بہنوں کے نام پہ آ گئی، اگرچہ اس کے ہاتھ میں نہیں آئی. اس کے ہاتھ میں 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد آئی، لیکن اللہ کی طرف سے وہ مالک بن گیا اس کا. اب جو ہے یہ وہ تاریخ کو یاد رکھے گا کہ فلاں فلاں تاریخ کو ابا کا انتقال ہوا تھا اور ابا کی تمام پراپرٹی کا مالک میں بن گیا تھا، یا کچھ حصے کا بن گیا تھا، اور وہ حصہ اتنا ہے جو نصاب کے برابر ہے. اب وہ تاریخ سے جب ایک سال اس پر گزر جائے گا تو اس کے اوپر جتنا اماؤنٹ اس کے پاس اس دن موجود رہے گا، یعنی آئندہ سال اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مسئلہ دوستو کان کھول کے سن لیں اور سمجھ لیں، رمضان کا انتظار نہیں کرنا. ہاں لیکن آپ کو رمضان کی ترتیب بنانی ہے مثال کے طور پر، تو بہت اچھا ہے. وہ کیسے بنے گی؟ مثال کے طور پر رمضان کا جو مہینہ یہ 9واں مہینہ ہے. کتواں مہینہ؟ 9واں مہینہ. ہمارے اوپر محرم میں زکوٰۃ فرض ہوئی، ہمارے اوپر محرم میں زکوٰۃ فرض ہوئی، پہلا مہینہ یہ اسلامی. اب ہم نے محرم آنے سے پہلے رمضان ہی میں، یعنی تقریباً 3 مہینے پہلے، 3 یا 4 مہینے پہلے ہم کو یہ شوق ہے کہ رمضان میں ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے، تو ہم نے 3 یا 4 مہینے پہلے ہی ایڈوانس زکوٰۃ نکال دی. اب یہ ہماری رمضان کی ترتیب بن گئی. اب یہ جب تک انشاءاللہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ہم گویا 4 مہینے پہلے زکوٰۃ نکال لیں تو یہ چل جائے گا. رمضان مطلب جو ہمارا تاریخ فکس ہے اس میں لیٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ حدیث کے ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے وہ اس مال کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے. تو دوستو بہت ڈرنے کی بات ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کھیل نہیں ہے. تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہماری کوئی تاریخ فکس کرنی ہے. تاریخ تو آٹومیٹکلی فکس ہوں گی، جیسے میں نے بتایا کہ پہلی جو ہے تنخواہ مل گئی، یا کہیں سے اچانک میں مال آ گیا، وراثت کا مال مل گیا، یا پھر عورت کو جو ہے اس کا مہر وغیرہ مل گیا، تو وہ آٹومیٹک اس کا تاریخ فکس ہو جاتی ہے. اگر آپ کی تاریخ فکس نہیں ہے تو بھائی ابھی کر لیں، اس رمضان کے اندر تاریخ فکس کر لے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ جو پچھلا ہوا وہ ہوا، اب یہ میری تاریخ فکس ہے. اب تاریخ فکس ہونے کے کیا فائدہ انشاءاللہ آپ کو وہ کل سے سمجھ میں آئے گا. تو ایک چیز یہ تھی کہ تاریخ فکس کر لینا ہے. اور ایک اہم مسئلہ بہت دوستو بہت ضروری ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. ہم اپنے جو بھی مال ہے، ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے، چاہے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں آتی، اس کی بھی لسٹ بنا لیں، ایک پیپر پہ اس کو اتار لیں. اس کے ذریعے سے دوستو ہم تھوڑے کے لیے اٹکیں گے نہیں تو کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ آدمی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ نکال کر بھی جو ہے گنہگار ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز پہ زکوٰۃ نہیں نکالا. تو ایک لسٹ بنا لیں، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس موبائل ہے، حالانکہ گاڑی ضرورت کی ہو، موبائل ضرورت کی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی. ضرورت کا گھر 1 کروڑ روپے کا ہو یا 5 کروڑ روپے کا ہو، اس کے اوپر 1 روپے زکوٰۃ نہیں آئیں گی. لیکن اس کے باوجود ہم ہر چیز کی لسٹ بنا لیں کہ میں اگر شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگاتا ہوں تو میرا شیئر مارکیٹ میں کتنا پیسہ لگا ہوا ہے، میں اگر فلاں جگہ پہ میرا پیسہ لگا، میں نے قرض کس کو دیا ہے وہ کتنا ہے، میں نے کسی سے قرض لیا ہوں وہ کتنا ہے. یعنی ہمارے پاس جو ہے یا ہمارے پاس جو آنے والا ہے یا ہمارے پاس جو ہے اور ہمارے پاس سے جو جانے والا ہے اس کی پوری لسٹ بنا دیں. اور لسٹ بنانے کے بعد جیسے میں انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کو، خود ہی آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ خود ہی آپ جو ہے سمجھ لیں گے. اس کے باوجود نہیں سمجھ میں آئے تو کسی عالم کو، کسی مفتی کو لسٹ بتا کر کے اپنی زکوٰۃ کا حساب کر لیں. انشاءاللہ ہماری زکوٰۃ بھی قبول ہوگی اور ہم کو اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں بھی ضرور ملے گا. تو 2 چیزیں دوستو، ایک تو تاریخ فکس کرنا اور دوسرا اپنی جو بھی اپنے پاس ہے اس کی لسٹ بنانا. اگر یہ 2 چیزیں کر لی تو ہمارے لیے آگے کے راستے آسان ہو جائیں گے. اور اگر یہی 2 چیزیں نہیں کی تو پھر آگے سوال 1000 قسم کے پیدا ہوں گے، مولانا اس کا کیا، مولانا اس کا کیا، ایسا کیا ویسا کیا. تو اگر یہ 2 چیز کر لیں گے تو ایسا ویسا سب ختم ہو جائے گا. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق. سبحان اللہ.